فروغ کرنے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا زیادہ آگے ہو گیا ہے. ایک بات اتنی زیادہ دھواں برابر کے آگے آتا ہے اور آج کل جھوٹ بولنا سماج اور معاشرے کا مسئلہ بن گیا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں چوک چوراہے پر، پان کی دکان پر، اسکول کی سیڑھیوں پر، نائی کی دکان پر، اور ہم تو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، پلکوں پر بجاتے ہیں اور کاندھے پر اٹھاتے ہیں وہ سب کو جو سب سے زیادہ جھوٹ بول کر کے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو ہنساتا ہے. بات میں جھوٹ بولتا ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تاکہ ہم نے ہر شخص کو ایک جان سے پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تاکہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پورے کائنات کو پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تاکہ ہم لوگوں کو گروہ میں قبیلے میں بانٹ دیا. لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ سلامی کرے، ایک دوسرے کی نصرت و مدد کرے، ایک دوسرے کا صبر کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ سماج اور معاشرے کے کتنے بڑے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم اور سب سے بہترین ہے وہ انسان اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کا محور و مرکز اگر کوئی چیز ہے تو وہ خوف الہی ہے. کہا کہ سماج اور معاشرے میں ایسا شخص جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی پلکوں پہ سجانے کے لائق، سینے سے لگانے کے لائق اور کاندھوں پر اٹھانے کے لائق ہوگا. آج دیکھیے گا آپ ایک متقی اور پرہیزگار کھڑے ہوتا ہے اور ہماری اور کیئر مالدار کسانی آگے ہوتی ہے. برائی پر کتنا ہی آگے ہوتا ہے وہ شخص، ذرا بھی اس کے دل پر نہ ہو، لیکن صرف دولت ہو، ایسے سب سے پہلے ہم جو ہے کچھ بڑھا دیتے ہیں. وہیں پر ایک معزز محترم اور ایک متقی پرہیزگار بیٹھا ہوا ہوتا ہے. غلط چیز ہے. ایک امریکہ کی تقریر ہے کہ بہت سارے حضرات جو ہے 2-3 چیزوں کا جو ہے بحث کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مہر کو لے کر کے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ساری چیزیں، رسم و رواج کے سارے یہ جو سیٹ لگا ہوا ہے، یہ کھانے پینے کے سسٹم، یہ اتنا سارا انتظام کرتا ہے آدمی اور وہاں پر آ کر جھگڑا کرتا ہے. مولوی صاحب کے 2,000 روپے پر نکاح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب لیتے ہیں وہ 2,000 روپے کم پیسے لینا کم پیسے لینا سنت ہے. لاکھوں روپے کی شادی کر دیتے ہیں، پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں. جن کے پاس پیسہ نہ ہو قرض لے کر کے شادی کرتے ہیں. بتلائیں گے سماج اور معاشرے پر آ کر کے ہمارے گھر کی شادی 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ہوئی. وہیں پر دیکھیے گا مہر کے ساتھ پیسے دینے کے لیے لڑائی کرتے ہیں. ملزم مہر بس وہ 55 سے رکھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کو میں اپنے ہسبینڈ کو پسند نہیں کرتی، کھلا چاہتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ کے شوہر جو آج وہ محل میں جو باغ دیا ہوا ہے کہا کہ وہ باغ واپس کر دو اور آپ کھلا لے سکتی ہیں. آپ دیکھیے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات ہے کہ صحابی رسول نے اس خاتون کو محل پر ایک بڑا باغ دیا ہوا ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے کی تھی عرب میں. آج بھی عرب کا معاملہ ایسا نہیں کہ ترقی ہو گئی تو عرب کا معاملہ جو ہے باغ کے معاملے میں اس کی قیمت گر گئی. ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ آج بھی عرب میں باغ کی سب سے زیادہ قیمت ہوتی ہے. کروڑوں کا باغ محل میں طے ہوا ہے. اور یہاں پر صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتنے سارے لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں، کتنے سارے لوگ لڑ جاتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کے گھر کی رشتے داریاں مہر کی وجہ سے جو ہے نفرتوں پر بدل جاتی ہیں. جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. تو یہ غلط نہیں ہے. مہر ہر پر صاحب حیثیت ہونے کے اعتبار سے اگر میری حیثیت اگر زیادہ کی ہے تو روپے دے سکتا ہوں. شریعت میں اس کا کوئی حق کی بات بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کتنا بڑا باغ دیا ہوا ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے کی. تو ہم نے کہا